چنگیز خان کو اپنی زندگی میں 2 بڑی جنگوں اور 7 چھوٹی جھڑپوں میں شکست ہوئی، اور ہر بار اس کا مقابل ایک ہی شخص تھا، سلطان جلال الدین خوارزم شاہ۔ چنگیز خان نے صرف ایک ہی دشمن کی بہادری کو تسلیم کیا اور خراج تحسین پیش کیا، اور وہ دشمن جلال الدین تھا۔ نور الدین کورلاخ نے کہا تھا کہ سلطان جلال الدین مسلم دنیا کا فدیہ تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو چنگیز خان کے ہاتھوں مسلم دنیا کی تباہی کہیں زیادہ طویل اور دردناک ہوتی۔ جلال الدین کی عظمت یہ تھی کہ اس نے تخت بھائیوں کے سپرد کر دیا تاکہ سلطنت کسی نئی آزمائش میں نہ پڑے۔ شکست کے بعد اس نے ہمت نہ ہاری، بلکہ راکھ سے اٹھ کر عزیمت کا پرچم بلند کیا۔ کبھی 1000، کبھی 5000 جنگجوؤں کے ساتھ وہ چنگیز خان کے لیے مسلسل چیلنج بنتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جلال الدین نے چنگیز خان کو پیغام بھیجا، تم مجھے تلاش کر رہے ہو، میں یہیں موجود ہوں، تم آؤ گے یا میں آؤں۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے چنگیز خان کو یوں للکارا، لیکن وہ یہ چیلنج قبول کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اسے معلوم تھا کہ جلال الدین آسان حریف نہیں۔ بدقسمتی سے سلطان کے لشکر میں اختلاف ہوا اور افغان سالار ناراض ہو کر لشکر لے کر چلا گیا۔ جلال الدین نے بہت منتیں کیں کہ ایسا نہ کرو، مسلمانوں کے مستقبل کا سوچو، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ لشکر آدھا رہ گیا اور چنگیز خان کو موقع مل گیا۔ آخری بڑی لڑائی دریائے سندھ کے کنارے ہوئی۔ سلطان جلال الدین 30,000 پناہ گزینوں اور چند ہزار سپاہیوں کے ساتھ ہندوستان جا رہا تھا کہ چنگیز خان 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ آن پہنچا۔ 3000 گھڑ سواروں کا مقابلہ 50,000 سے ہوا۔ جلال الدین نے ایسی شجاعت دکھائی کہ دشمن حیران رہ گیا۔ اس نے چنگیز کے لشکر کو کاٹ ڈالا اور مرکز تک جا پہنچا، لیکن جب مزید 70,000 کمک پہنچی تو حالات بدل گئے۔ زخمی سلطان گھیرے میں آ گیا، پیچھے دریائے سندھ تھا اور سامنے چنگیز خان۔ گرفتاری دینے کے بجائے جلال الدین نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور پار اتر گیا۔ چنگیز خان حیران کھڑا دیکھتا رہا اور کہا کہ اس شخص کو دیکھو، اس کی ماں کو اس پر فخر ہونا چاہیے، لیکن عین اسی لمحے سلطان کی ماں قریب ہی دریا میں ڈوب رہی تھی۔ یہ واقعہ آج بھی ازبک، فارسی اور ترک لوک داستانوں میں زندہ ہے۔ پاکستان میں دریائے سندھ کے اس مقام کو گھوڑا طرب کہا جاتا ہے، جہاں لوگ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ کوئی واقعی گھوڑے سمیت پہاڑ سے دریا میں کیسے کود سکتا ہے۔